موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تبارك وتعالى سبحانه سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں. یعنی کتاب سے مراد کبھی جن سے کتب بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں ان میں معروف جو ہیں وہ تورات، انجیل اور زبور ہیں، لیکن کتابیں تو بہت اتری ہیں. صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور روایات اسرائیلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 123 کتابیں اللہ نے اتاری. تو اللہ کا قرآن جو ہے، جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا. یہ قاعدہ ہے کہ ہر کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، ہر رسول پہلے رسول کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے حق کے ساتھ آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے تو وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزری ہیں کتابیں. ومہیمنا علیہ، مہیمن کا معنی حفاظت کرنے والی ہے، ان کی حفاظت کرنے والی. اس کے دو معنی ہیں. ایک ترجمہ جو مفسرین نے فرمایا وہ یہ ہے مہیمن علیہ، کیونکہ المؤمن المہیمن العزیز الجبار یہ اللہ کی صفات میں بھی ہے. تو مہیمن کا معنی انہوں نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ حفاظت کرنے والی. کیا معنی؟ یعنی جو پہلی شریعتوں میں حکم موجود تھا اور اس کے خلاف کوئی حکم نہیں آیا تو وہی حکم باقی رکھا ہے. تو یہ قرآن اس حکم کو باقی رکھنے والا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا. جیسے کہ پہلی شریعت کے اندر بھی زانی مرد ہو یا عورت شادی شدہ اس کی سزا رجم تھی، تورات میں بھی رجم تھی، تو اللہ کے قرآن میں بھی وہی رجم ہے. یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے کہ جو احکام اللہ نے ان کتابوں میں دیے اور اس کے بعد وہ منسوخ نہیں ہوئے تو اسی کو اللہ نے باقی رکھا، اور اس کی حفاظت کرنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. ایک ترجمہ تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں وہ مہیمن علیہ، حفاظت کرنے والی ہے ان کتابوں کی. کیا معنی؟ کہ ان کتابوں کے جو احوال ہیں، جو ان کے اندر احکام ہیں، وہ ہم کہاں جانتے تھے اگر اللہ کا قرآن نہ ہوتا.
تو ہمیں کیا پتا کہ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، زبور کیا ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے آ کر ان کی بھی حفاظت کی ہے، ان کے ذکر کو بھی باقی رکھا ہے۔ یعنی اگر اللہ قرآن پاک نازل نہ فرماتے تو ہزاروں سال جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں، ہزاروں سال، عرب باعدہ ہیں، عرب مستعربہ ہیں، عرب عاربہ ہیں، اقوام صالفہ ہیں، حالقہ ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کون بتلاتا؟ کون ہمیں بتلاتا کہ قوم عاد کیا ہے؟ کون ہمیں بتلاتا کہ قوم عاد اور ارم ذات العماد میں کیا فرق ہے؟ کون ہمیں بتاتا کہ قوم سمود کون ہے؟ کون ہمیں بتاتا کہ قوم شعیب کون ہے؟ تو یہ قرآن نے آگے ہمیں بتلایا۔ کون ہمیں بتلاتا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ تو کون ہمیں آگے بتلاتا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اور کون ہمیں بتاتا کہ جنات کے اندر عفارید بھی ہوتے ہیں، متمردین بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہوتے ہیں، ان میں مومنین بھی ہوتے ہیں، مسلمین بھی ہوتے ہیں، ان میں صحابہ بھی ہوتے ہیں، تابعین بھی ہوتے ہیں، محدثین بھی ہوتے ہیں، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، ہر قسم۔ تو ہمیں کون بتلاتا؟ ہمیں کیا بتاتا؟ تو یہ اللہ کے پیغمبر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے جنات جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور پھر 2 دفعہ تو جنات نے سنا، ایمان بھی لے آئے لیکن ملے نہیں، لیکن بعد میں جنات کی ملاقات جو ہے وہ بھی حضور سے ثابت ہے، بلکہ تقریباً کوئی 7 دفعہ جنات نے حضور سے ملاقات فرمائی ہے، اور ایک ملاقات میں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ایک ملاقات میں حضور کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں جن آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئے، اور یہ راستہ جو جنت المعلی قبرستان کے، یہ اصل میں اعلیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ اونچا پاس طرف ہے مکے کا، اور اس کو کہتے ہیں مسفلہ، یہ نیچے والا حصہ ہے مکے کا، یہ مسیال ہے، مسفلہ ہے، یہ نیچے ہے اور وہ جو ہے اونچا ہے۔ اور ویسے بھی ہر چیز میں اگر غور کریں نا، تدبر کریں تو ہر چیز میں حکمت۔ اب جب سب سے پہلے وحی اتری ہے تو غار حرا میں جو اونچی طرف ہے، اور جب ہجرت ہوئی ہے تو پھر نیچے کی طرف میں غار ثور میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری۔ تو ہر چیز اوپر سے نیچے آتی ہے نا، تو اسی نظام کے تابع یہ سلسلہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور اسی راستے سے حضور تشریف لے گئے۔ یہ آپ مروہ کی طرف سے جب آپ نکلے نا جی، تو پہلے تو چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، اب تو خیر سب ٹوٹ گیا، حرم بڑھ رہا ہے، توسیعات ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسی راستے میں مسجد الجن بھی آتی ہے، وہاں مسجد الجن بھی، اب اس کی وہ تو خیر ابھی تک ہے۔ تو حضور جب گئے تو راستے میں ایک جگہ رک کے حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھا دیا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور آپ نے اپنی لکڑی مبارک سے، آسا مبارک سے حضرت عبداللہ مسعود کے گرد جو ہے ایک حصار قائم کیا، یعنی ایک دائرہ کھینچا، لکیر کھینچی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تم کوئی بھی حالات ہو جائیں اس سے لکیر سے باہر نہیں جانا، اسی میں رہنا۔ اسی لیے بزرگ جو ہے نا وہ حصار کرتے، اس کو کہتے ہیں حصار، کسی چیز کا حصار کر لینا کہ اس میں کوئی شیطان جو ہے دخل نہ دے سکے، داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ سورہ آیت الکرسی بھی ایک عظیم حصار ہے، اگر آدمی گھر سے نکلتے وقت پڑھ کے حصار کر لے تو الحمدللہ اس کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فتن ظاہری اور باطنی سے محفوظ فرما دیتے۔ تو حضرت عبداللہ وہاں بیٹھ گئے، حضور کے حضور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سمیعت لغتن، کہ میں نے سنا کہ شور ہے جیسے کوئی لوگ لڑ رہے ہیں۔
اور دیے ہیں اور روشنیاں ہیں اور لائٹنگ ہے اور بڑا شور ہے، اللہ معاف کرے. تو کہتے فخفت علی رسول اللہ، مجھے حضور کا خوف ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں دشمن نے تو حملہ نہیں کر دیا، یہ کیا شور ہے بھائی. فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نکلوں اور جا کے پتہ کروں، لیکن پھر حضور کی بات یاد آ گئی کہ اس حصار سے نہیں نکلنا ہے، اس دائرے سے باہر تم نے نہیں جانا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی بات یاد کی میں پھر بیٹھ گیا، پھر میں نے آوازیں سنی اور لائٹیں دیکھی تو میں پھر نکلنے کا ارادہ کیا تو پھر بیٹھ گیا. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میری سانس جو ہے نا وہ اٹکی رہی حتیٰ کہ صبح کا تارا نکلا، صبح صادق ہونے کا وقت آیا. فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو میری جان میں جان آئی. اور جب حضور قریب آئے تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی. اب گھر میں اچھا تم نے بھی شور سن لیا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے بھی شور سنا، روشنیاں دیکھی جیسے ہزاروں دیے جل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ تم اس حصار سے باہر نہیں نکلے، اگر تم اس لکیر سے باہر نکلتے تو اختطفت الجن، تمہیں جن جو تھے نا وہ اٹھا کے لے جاتے اور پھر تمہارا وجود بھی نہ ملتا کسی جگہ. تو اسی لیے جن خطرناک چیز بھی ہیں، جن حملہ بھی کر سکتے ہیں، جن اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، جن نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جن مرد جو ہیں ہماری عورتوں پہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، اور جنوں کی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے مردوں پہ بھی عاشق ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے واقعات حقیقت ہیں، یعنی ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہوتے کیسے ہیں کہ جب آدمی غفلت کرے نا، جیسے ہماری کوئی بیٹی غسل خانے میں غفلت کرے یا حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل میں تاخیر کرے یا غسل خانے میں یا بغیر اس کے کپڑوں کے گھر کے کمروں میں پھرتی رہے کہ آدمی تو کوئی نہیں ہے نا، اب کون سا میں نے پردہ کرنا ہے، اسی وقت وہ شیطان حملہ کرتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے اس کے حملہ. اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جب حمام میں جانا چاہو تو کپڑا ہٹانے سے پہلے پڑھ لو، بلکہ داخل ہونے سے بھی پہلے پڑھ لو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر شیطان تمہیں چھیڑ نہیں سکتا. اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ملنے لگیں تو کپڑے کو ہٹانے سے پہلے یہ پڑھ لیں اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اللہ ہمیں شیطان کے حملے سے بچا، اور یوں تو نے ہمارے مقدر میں اولاد لکھی اس کو بھی شیطان کے حملے سے بچا. تو اللہ تبارک و تعالی اس شیطان کے حملے سے بچا لیتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب امراۃ عمران نے منت مانی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو لڑکے کے بجائے لڑکی عطا فرمائی، تو نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو انہوں نے بھی اللہ کی پناہ میں اپنی بچی کو دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ آ گئی. تو اگر ان چیزوں کا خیال کرو نا جی تو الحمدللہ عورتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، بچے بھی محفوظ رہتے ہیں، آدمی خود بھی شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے کہ جو حضور نے دعائیں سکھائی وہ پڑھ لیں. اچھا گھر میں داخل ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر بیوی بچے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ بھی ہو تب بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تو ہر جگہ ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے. بلکہ ایک امیر بننے کا آپ کو میں وظیفہ بتاؤں، اگر شوق ہو آپ کو، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ہم پیسے والے بن جائیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں، شوق ہوتے ہیں اپنے اپنے. تو وہ اور یہ وظیفہ حضور کا بتلایا ہوا ہے، کسی پیر فقیر کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جو وظیفہ میرے مدنی کی زبان سے نکلا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پیر بتا دے نا وظیفہ اس کو تو ہم نہیں
چاہے جان نکل جائے، چاہے وہ کہے کہ بھئی رات اندھیری ہو، قبرستان ہو، اور رات کو بیٹھ کے تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی کرے گا، لیکن جو اللہ رسول نے بتلایا وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شان ہے میں جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہو نا جی، جب بھی گھر میں، دکان میں، مکان میں جو بند ہو جس کو کھول کے اندر جاؤ تو کہو السلام علیکم، اور ایک روایت میں ہے یہ بھی کہو السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس ایک دفعہ یعنی سلام کرو اور ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھو، دکان میں جاؤ، گھر میں جاؤ، مکان میں جاؤ، جب بھی داخل ہو پڑھ لو، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ السلام علیکم کہنا کیا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد، یعنی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے حکم پہ عمل شروع کیا، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا برکت دی کہ میں مٹی خریدتا تھا وہ بھی سونا بن کے بک جاتی تھی، اتنا مجھے خدا نے برکت دی، اتنا مجھے اللہ نے فراوانی عطا فرما دی کہ میں نے اگر کبھی مٹی بھی بیچی ہے نا وہ بھی سونے کے بھاؤ پہ گئی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے جو حضور نے فرمایا ہے آمنا باللہ، ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی قرآن پہ اور حضور کی آیات مبارک پہ ایمان ہے۔ اسی طرح یاد رکھو جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جن کے قرضہ زیادہ ہو جائیں استغفار پڑھیں، اور جن کے زمینیں خشک ہو جائیں، بنجر ہو جائیں، بارش نہ آئے تو استغفار پڑھیں، اور جن کے پھلوں میں برکت نہ ہو استغفار پڑھیں۔ یہ پہلا وظیفہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ حضور نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ، حسن ابن علی یہ حضور کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کی بطن سے ہیں، اور حضرت حسن جو ہیں سر سے لے کر ناف تک بالکل تصویر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں تک تصویر تھے محمد مصطفیٰ، اور اگر دونوں بھائی کٹھے کھڑے ہوں نا بالکل حضور کی تصویر نظر آ جاتی رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ حضرت حسن کھیل رہے تھے، بچے تھے کھیل رہے تھے، حضرت علی بھی کھڑے تھے، تو حضرت ابو بکر جو گزرے نا تو انہوں نے حضرت حسن کو پکڑا اور ان کو چوما، اور چوم کے ان کو کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ من نبی راب علی، کہا حسن مجھے خدا کی قسم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہو، حضرت علی کی شکل نہیں ہوتی، تمہاری شکل حضور سے ملتی ہے۔ حضرت علی قام یضحک کو کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے اور کہا کہ صدق ابی بکر، ابو بکر تم صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی حسن ابن علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے خوبصورت، بھائی کیسے خوبصورت نہ ہو جس کی شکل حضور سے ملتی ہو، اور کیسے وہ خوبصورت نہ ہو جس کا بطن فاطمہ کا ہو اور صلب علی کا ہو، اور نسبت نبی کی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک خواب دیکھا، حضور کی خدمت میں آئیں اور رو رہی۔ حضور نے فرمایا لماذا تبکی ام الفضل، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا بی بی چلو خواب بتلاؤ، رونے سے کیا ہو جائے گا؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا خطرناک خواب ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی نا، مشکل یہ ہے میرے لیے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں بتاؤ تم۔ اس نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا باقاعدہ کاٹا گیا ہے اور وہ پھر میری گود میں ڈال دیا گیا وہ گوشت کا ٹکڑا۔ میں تو اس وقت سے رو رہی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا ابشری ام الفضل مبارک ہو، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ انہوں نے کہا کیسی ہے؟ فرمایا بی بی فاطمہ حمل سے ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ بی بی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور تیری گود میں وہ بیٹا پرورش پائے گا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا نا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا ٹکڑا ہوگا نا، تو وہ فاطمہ کے بدن سے ہوگا، پرورش تیری گود میں پائے گا۔ تو خواب جو ہے نا جی، خواب ایک الگ دنیا ہے۔ اس لیے میری بات یاد رکھیں کہ جب خواب کوئی دیکھے نا تو کسی عالم کے بغیر، کسی یعنی صاحب فہم و فراست، کسی عام بندے کو خواب کبھی نہ بتائے گا۔ یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے، لوگ شروع ہو جائے اور میں رات خواب دیکھا، میں آگے سب جاہل بیٹھے ہوتے، کبھی بھی نہ بتائے گا، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے بھی کوئی معبر تعبیر دیتا ہے واقع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی الرؤیا علی رجل طائر، کہ خواب ایسی ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو نا، یوں کرے گا تو دانا اڑ جائے، اسی طرح اذا عبر وقع، جب تعبیر دی جائے گی اسی طرح ہو جائے۔ تو بڑی سوچ سمجھ کے تعبیر دے، تو سوچ سمجھ کے تعبیر کون دے گا؟ جو عالم ہوگا، جاہل کیا تعبیر دے گا؟ اس لیے خواب اپنے کبھی کسی کو نہ بتائے، مرد ہو یا عورت ہو، خواب دیکھو بس اپنی تک رکھو، کسی عالم کو بتاؤ، کسی عام بندے کو نہ بتاؤ، اپنے خامد کو بھی نہ بتاؤ، خامد اپنی بیوی کو بھی نہ بتائے، کیونکہ خواب کی دنیا ہی الگ ہے، اللہ کی شان ہے۔ کبھی دیکھا کچھ جاتا ہے، ہوتا اس کے الٹ ہے۔ اب دیکھو کیسا خواب ہے خطرناک کہ حضور کے گوشت کا ٹکڑا کاٹا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہیں اور وہاں مٹی کھود کھود کے ایسے مٹی پھینک رہے ہیں۔ تو جب آنکھ کھلی تو بس گھبرا گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے خواب دیکھا، ثابت، آپ کا نام تھا نا نعمان ابن ثابت۔ ابھی حنیفہ تو کنیت تھی نا، اور یہ کنیت جو ہے نسبی نہیں ہے، یاد رکھو، کنیت وصفی ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک کنیت ہوتی ہے نسبی، کہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، جیسے حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن، کیونکہ آپ کے پہلے بیٹے حضرت حسن تھے۔ لیکن ایک ہوتی ہے وصفی، تو یہ وصفی ہے، آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے جس کا نام حنیفہ ہو۔ اصل کیا ہے کہ دین حنیف جو ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حنیف کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنے والا، سب کو چھوڑنے والا، اللہ سے جوڑنے والا۔ تو دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے ابو حنیفہ ہیں، اس لیے ان کی کنیت ہو گئی ابی حنیفہ۔ تو یہ وصفی کنیت ہے، یعنی فقہ کی تدوین جو ہے، تبویب جو ہے، ترتیب جو ہے، یہ سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ نے کی رحمۃ اللہ علیہ وعلی جمیع الائمۃ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ان کے خواب دیکھا بھی عجیب خواب ہے کہ حضور کے روضے کے قریب مٹی کھود کے۔ تو اس دور میں محمد بن سیرین تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو علم رؤیا کا امام تھا، بہت بڑے معبر تھے،
اور آپ کی تعبیر الرؤیا میں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. ان کی خدمت میں خواب رکھا گیا. انہوں نے کہا بڑا مبارک خواب ہے. انہوں نے کہا حضرت کی حضور کے روضے کو کوئی کھود رہا ہو. انہوں نے نہیں، مانا یہ ہے کہ حضور کے علم کو پورے عالم میں پھیلائے گا، حضور کی حدیث ان کو پورے عالم میں پھیلائے گا. اس کی تعبیر ہی ہے. اور وہی ہوا جو انہوں نے تعبیر دی تھی. پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا میں فقہ ابی حنیفہ کا راج ہوا، اور 1200 سال تک تو پوری دنیا میں اور کوئی فقہ بھی نہیں تھی. 1200 سال دیکھتے چلے آئے نا. بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس کے بعد کون آئے ہیں؟ دور عثمانیہ آ گیا، ترکیوں کا دور آیا. اس کے بعد دور مغلیہ آ گیا، دور غلامان. یہ سب کون تھے؟ سلجوقی کون تھے؟ غوری کون تھے؟ بابر کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ یہ ساری اچھا ماورا نہر جتنی اسٹیٹس ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، سب میں فقہ حنفی تھی. حتیٰ کہ امام بخاری کے گھر میں فقہ حنفی تھی. بخارا سمرقند امام صاحب جہاں پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ، وہاں فقہ جو ہے وہ حنفی ہے. بخاری سخت حنفی ہوتا ہے، شدید حنفی ہوتا ہے. حنفی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ پٹھان اور بخاری جو ہے نا، یہ اللہ رحمت فرمائیں گے، اتنے سخت حنفی ہوتے ہیں کہ یہ دوسری بات تو پھر برداشت نہیں کر سکتے نا، سن نہیں سکتے نا. یہ ورنہ تو آدمی ٹھنڈے دل سے دوسرے کی بات ہی سنے، لیکن نہیں، ان کو ایسا اللہ نے کوئی جذبہ دیا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے اقبال بھی بڑا دادار تھا اور مرد قلندر تھا. اس لیے اس نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو حصہ ہے. دیکھ لیں آج پوری دنیا میں، دیکھ لیں یہ عرب سہارا تھا کہ نہیں؟ سہارا عرب پوری دنیا. تو یہاں سے دین چلا تھا. کوہستان پٹھانوں کے جو علاقے ہیں، پھر وہاں جا کے مضبوط ہوا. پھر وہ سارے علاقے میں جتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں، امام بخاری بخارا سے تھے، کوئی ترمذ سے تھا، کوئی اصفہان سے تھا، کوئی نساپور سے تھا. یہ سارا وہی. اس لیے وہ پہلے کہے کہ اللہ کا بندہ کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو حصانی. اور اسی لیے اس نے کہا تھا ایک ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے تاشکن. اور دیکھو نا یہ ایسے نقشہ ہے، ایسے جیسے کسی عورت کا ہار بنا ہوتا ہے، ایسے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ ایک ہار ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایمان اور اسلام کی چمک ہو. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خواب عام طور پہ کسی کو نہ بتایا کرو. خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد ہے، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں. جو اچھا کبھی کبھی تو الہام اور کبھی کبھی تو احلام ہوتے ہیں. کیا مانا کہ سارا دن ہم جو کام کرتے رہے وہی رات کو نظر آ گیا. یہ احلام ہے، یہ خواب نہیں ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی شیطانی خواب ہوتے ہیں کہ گندی گندی چیزیں دکھاتا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. اور کبھی رحمانی خواب ہوتے ہیں. اور یہ بھی علامت ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر پاک صاف کپڑے پہن کے باوضو بستر پہ لیٹے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور صبح تہجد کے وقت میں جو خواب نظر آئے وہ زیادہ سچا ہو. ہمیشہ. اور ویسے ہی پلید ہو، ناپاک ہو، تو پھر خواب بھی وہی پلید ہی نظر آئیں گے نا، اور کیا نظر آئے گا. ہمارے ہاں تو خیر یہ رواج ہی نہیں رہا نا جی، مسئلہ ہی نہیں رہا نا. پہلے تو جو مائیں تھیں نا، یاد رکھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ نہیں پلایا. بچہ رو رہا ہے لیکن پہلے اسے وضو کیا، اور وہ کوشش کرتی تھی کہ وضو سے رہیں. تو جن ماؤں نے بچوں کو
وضو کر کے دودھ پلایا ہو اور لوری کے بجائے قرآن سنایا ہو اور لوری کے بجائے حدیث مصطفیٰ سنائی ہو، پھر بچے بھی امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ اور جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب سے ماشاءاللہ ہماری بیٹیوں نے پلید ہو کے سونا شروع کیا، پلید ہو کے دودھ پلایا اور لوریوں میں بچوں کو گانے سنائے اور ان کے لیے ٹی وی کا انتظام کیا تاکہ پہلے کارٹون دیکھنا سیکھے، باقی کام آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گا، تو بچے بھی کریکٹر پیدا ہوتے ہیں، ہاکی والے پیدا ہوتے ہیں، سنگر پیدا ہوتے ہیں، وہ اینکر پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ محدث یا مفسر پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ بات ہے، کیونکہ گھٹی غلط لگ گئی نا۔ بات تو یہ ہے نا کہ گھٹی جب تک صحیح نہ ہو، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ، میں نے بھی عرض کی ہے، لیکن افسوس ہے مجھے دل میں، بہت بڑا افسوس ہے۔ اس وقت زیارت کی جب عقل نہیں تھا۔ ایک دفعہ شیرا والا نے زیارت کی ان کے مسجد میں، اور ایک دفعہ والد صاحب کو ملنے کے لیے ہمارے گھر میں مکے میں آئے تھے۔ اس وقت زیارت میں عقل کوئی نہیں تھا، فہم کوئی نہیں تھا، جوانی، بچپن، دیوانگی، پھر جہالت، بالکل ایسے دبلے پتلے آدمی تھے، لمبی داڑھی مبارک تھی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی شرابی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، فقیر کے پاس آ جائے، 40 دن فقیر کے لنگر میں رہے، کپڑے وہی پہنے جو فقیر پہنائے اور کھانا بھی وہی کھائے جو لنگر میں پکے گا، انشاءاللہ 40 دن کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اور بڑے بڑے ڈاکو وہاں گئے اور 40 دن کے بعد وہ اولیاء اللہ بن گئے، بڑے بڑے لوگ۔ بس میں نے کہا نا کہ ہم چونکہ بے وقوف تھے، جاہل تھے، سمجھ نہیں تھی کہ ان سے کوئی حاصل نہ کر سکے، ورنہ جو آدمی اتنی محبت سے والد صاحب ملنے آتے تھے، ہم بھی کچھ مانگتے تو ہمیں بھی دے دیتے، کچھ پڑھا دیتے، کچھ سکھا دیتے، لیکن ہم خود اس وقت دماغ خراب تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ تو یہ واقعہ ہے میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی صحبت صالحین کے ساتھ زندگیاں بدل جاتی۔ یہی تو افسوس ہے نا کہ آج ہمیں وہ اولیاء اللہ نہیں ملتے، وہ بزرگ نہیں ملتے جن کی صحبت سے انسانوں میں انقلاب آتے تھے۔ اب بس رسم دنیا رہ گئی ہے، اور اگر ہیں تو قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے۔ اور اب میرا تو ایک تجربہ جو ہے وہ یہ ہے، یاد کرنے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کہ اب ہمیں بزرگ تو ملتے نہیں، اب ہمیں صحیح معنوں میں حق والے عالم بھی نہیں ملتے، حق والے مفتی بھی نہیں ملتے، حق والے امام بھی نہیں ملتے، تو کیا ہماری نمازیں ہیں؟ دیکھو نا، آپ بیٹھے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھے ہو، چلو جو بیچارے میرے بھائی میری طرح پڑے ہوئے نہیں ان کو چھوڑو، جو پڑے ہوئے مجھے بتائیں کہ امام صاحب نے آج مغرب کی پہلی رکعت میں کون سی آیات پڑھی ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ اثر کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو یاد ہو تو کیا فرق پڑ گیا؟ وہ بھی مولوی ہوگا، کوئی حافظ ہوگا۔ یہ ہمارا حال۔ اچھا چلو، کل کی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ کیوں توجہ نہیں ہے؟ میرا مانا یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا دماغ کام نہیں، توجہ نہیں ہے۔ میرے دوست تھے، مہربان تھے، بہت بڑے عالم تھے، قاری طاہر رحمت اللہ علیہ، مدینے میں فوت ہوئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال میں جو تراویح میں غلطی ہوئی وہ بھی مجھے آج یاد ہے۔ 20 سال کی تراویح،
اس لیے بس دعا کریں، ہمارا تو حال پتلا ہے۔ تو اب میں نے تو ایک یہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ والے مل جائیں تو سبحان اللہ ان کی صحبت اختیار کرو، ورنہ یہ ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ، کم از کم آدھا گھنٹہ صرف، میں آپ سے 24 گھنٹے نہیں مانگتا، صرف آدھا گھنٹہ، وہ بھی پابندی نہیں، دن ہو یا رات ہو، وہ بھی پابندی نہیں کہ مسجد ہو یا گھر ہو، جہاں ہو، لیکن ہوں آپ اکیلے، بالکل تنہائی ہو، کیوں تنہائی کے بغیر بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں نبوت سے پہلے حبب الیہ من الخلاء، مجھے تنہائی عزیز ہو گئی، اس لیے حضور غار میں چلے جاتے تھے، غار ہرا میں جا کے بیٹھے، کان یتحنس، اور کئی کئی دن غار میں رہتے، کوئی آدمی نہیں حضور کے ساتھ، کوئی بندہ نہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی خدیجہ آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے سامان، کیا کھانے پینے کے، یا کوئی ستو بنا دیے، کوئی چیزیں بنا دی، وہ پانی کی مشکیزہ تیار کر دی، کوئی کھجوریں بنا دی، اسی طرح کوئی حریصہ بنا دیا، کوئی ایسی چیزیں بنا دی، کوئی تلبینہ بنا دیا، چلو حضور ہے۔ تو کبھی کبھی حضور ایک ایک مہینہ نہیں اترتے تھے غار سے، ایک ایک مہینہ اکیلے۔ ابھی تو جبل نور میرا بھائی مکے کے درمیان میں معلوم ہوتا ہے نا کہ ہر طرف لائٹنگ ہے، مارکیٹیں ہیں، روشنیاں ہیں۔ آج سے آنکھیں بند کر کے سوچو 1400 سال پہلے جب یہاں سے لے کر وہاں تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ سڑک ہے، نہ راستہ ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ آبادی ہے، اکیلا پہاڑ کھڑا ہے، اور اس کی بھی چوٹی پہ جا کے حضور بیٹھے ہیں۔ تصور تو کرو نا ذرا۔ اچھا پھر رات ہے، اندھیرا ہے، بیٹھے، تو اس لیے سب سے بڑی چیز ہے تنہائی، سب سے کٹ جاؤ، آدھا گھنٹہ، صرف آدھے گھنٹے کا میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹے کے لیے کٹ جاؤ، دن ہے یا رات ہے، اس میں سب سے پہلے بیٹھ کے ایک تسبیح درود شریف پڑھیں، اور درود شریف بھی جو نماز میں پڑھتے ہو، جس درود میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی حدیث میں ثابت ہے، اور یہ وہی درود ہے جو خود حضور نماز میں پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اہل بیت۔ تو ایک تسبیح درود شریف، اور ایک تسبیح استغفار۔ استغفار جو تمہیں یاد ہو، بڑا یاد ہو تو سبحان اللہ، ورنہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ ایک تسبیح یہ پڑھنے، دو چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جی وہ آپ یہ کریں کہ قرآن پاک کا کم از کم ایک رکوع، کم از کم، زیادہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، ورنہ ایک رکوع، لیکن پڑھیں پورے غور سے، ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ ہو، الحمدللہ رب العالمین، اور آواز جتنا اچھا بنا سکیں وہ بھی بنائیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک آیت، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں نا، بس ایک رکوع، دو رکوع جتنا پڑھے، ایک رکوع قرآن شریف، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، یاد رکھیں یہ تین چیزیں جو ہیں، اور اسی ایک رکوع پڑھیں یا تین آیتیں بھی پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی ساتھ دیکھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ یہ آپ شروع کر دیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے اندر اندر تیری زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں۔ یہ تو کسی پیر فقیر کی بات ہے نا، قرآن حدیث کی بات ہے نا، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کا انبار لگ جائے گا۔ میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت میرے مال میں برکت نہیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا آ گیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، میری شادی ہے، بیوی بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، اولاد کوئی نہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔
ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت باغ میرے میں پھل نہیں آتا، اب میں نے استغفار پڑھا کروں۔ ایک اور آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت ابن علی رضی اللہ، ہمارے علاقوں میں بارش نہیں ہوئی، قحط ہو گیا ہے، زمینیں پھٹ گئی ہیں، گھاس نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں، اب ہمیں استغفار پڑھا کرو۔ وہ چلے گئے۔ حضرت حسن نے جو فرما دیا وہ مذاق تھوڑی تھی، وہ سب چلے گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو بیٹھے تھے نا ساتھی، ہم عمر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اصل ان کی حجت بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، ہر بیمار کو ایک ہی نسخہ بتا دیا آپ نے، اولاد نہیں ہوتی استغفار کرو، مال نہیں بڑھتا استغفار کرو، باغ میں پھل نہیں آتا استغفار کرو، بارش نہیں آتی استغفار کرو۔ کمال ہے حضرت، یعنی آج تو آپ کے پتہ نہیں طبیعت میں کیا خیال آیا ہوا تھا کہ ایک ہی وظیفہ ساری پوچھنے والوں کو۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہ میں نے نہیں کہا، خدا کہتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں بھیجیں گے لگاتار برسنے والی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تیرے مال کو بھی بڑھا دیں گے، تیری اولاد کو بھی بڑھا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اللہ تیرے لیے باغ بھی بسا دیں گے، تیرے لیے پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں گے۔ فرمایا خدا کے بندے، یہ وظیفہ میں نے تو نہیں بتلایا، یہ تو میرے خدا نے بتلایا ہے۔ تو استغفار اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ سب کچھ اسی سے مل جاتا، ساری نعمتیں۔ اچھا وضو ہے نہیں ہے، چل رہے ہو چلتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا کرو؟ وضو ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ، سب کچھ کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، ذکر تو نہیں کرتا نا۔ تو یہ بس بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے ساتھ ڈور لگا لو۔ یہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے، وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی ولی اللہ بننا ہو تو آسان سا نسخہ بتلا دوں۔ تو ساتھیوں نے حضرت فرمایا جب سیڑھی پہ چڑھنے لگو اوپر جاؤ تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اترنے لگو تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی پہ غور کرو کہ سب سے بلند اللہ کی ذات ہے اور پستی سے خدا پاک ہے، بس اس کا تصور کر دو، ولی بن جاؤ گے۔ اب کیا مشکل ہے، ایمان سے سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، اللہ اکبر کہنا مشکل ہے، مسواک کرنا مشکل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے سے 70 فائدہ ہے، اور سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، وہ کبھی کفر پہ نہیں بڑھتا ہے، انشاءاللہ ایمان پہ مرے گا۔ آج ہمارے ہاں برش آ گئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پاؤڈر آ گئے ہیں، کیا کیا بلائیں آ گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کسی پیسٹ سے جو فائدہ ہے مسواک سے۔ اور آج مجبور ہو گئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی جو سب سے بڑی یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں دوائیں بنانے والی، انہوں نے بھی ابھی جو اپنا وہ ٹوتھ پیسٹ بنایا نا اس کا نام ہی مسواک رکھا ہے، وہ اسی پیلوں کے درخت کا ہے۔ اچھا تم کبھی تجربہ کرو، میرے پاک نبی رحمت دو عالم کا پیالہ مبارک جو تھا نا، وہ درخت جو ہے نا جس کو آپ کیا کہتے ہیں، جھاؤ کہتے ہیں، اس کو اپنا سرائکی میں یا اس زبان لائی کہتے ہیں، یہ اکثر صحرا میں ہوتی ہے، اپنا جھاؤ کا درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑی کا پیالہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس نے ریسرچ کی ہے
کہ اس لکڑی کے پیالے میں پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کو کتنی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تم نے تو پلاسٹک کے پیالوں میں پینا ہے نا انشاءاللہ، جس سے کینسر ہوتا ہے، اور ہر آدمی کا گلاس الگ ہے ڈسپوزیبل کہ وہ جی پانی پی کے پھینک دو، وہ جراثیم لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ حضور کی سنت تھی نا کہ بھی ایک ہی برتن سے سارے پیتے تھے، بڑا پیالہ ہوتا تھا، ایک طرف سے پینا شروع کرتے، سب سے آخر میں حضور پیتے، وہ سنت تھی۔ اس کی جراثیم آپ کو لگ جائے تو تمہیں بیوی کے جراثیم نہیں لگتے کہ تم نے گرم فرینڈ رکھی ہوئی ہیں، روز بدلتے ہیں، ان کے تمہیں جراثیم نہیں لگتے؟ لعنتی قوم، صرف حضور کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عبداللہ رسول نے کہا حضور میں، آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا کہ تم باہر نہیں نکلے، تمہارے جنات بھائی آئے تھے، ان کے جھگڑے تھے تو میں ان کے فیصلے کر رہا تھا۔ اور فرمایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں، تو میں نے فرمایا زاد اخوان کو، اور فرمایا کہ یہ جو گوبر ہوتی ہے نا، جانور کی گوبر، مینگنیاں، گوبر، اس سے کبھی استنجا نہ کیا کرو، اور فرمایا ہڈی کھانے کے بعد جو پھینک دیتے ہڈی سے بھی کبھی استنجا نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ فرمایا زاد اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، وہ ہڈی اٹھاتے ہیں تو اس میں گوشت آ جاتا ہے، وہ وہی کھا لیتے ہیں، وہ گوبر اٹھاتے ہیں تو اس میں وہی دانے پیدا ہو جاتے ہیں جو جانور نے کھائے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے خوراک پیدا کر دی ہے، تو اس سے کبھی استنجا نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح ایک ہمارے بزرگ نے کتاب لکھی آکام المرجان فی احکام الجان، کتاب کا نام ہے آکام المرجان، ہندوستان میں ملتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کتاب آکام یا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آکام المرجان فی احکام الجان۔ تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جنات کی قسمیں کتنی ہیں اور جنات کے احوال کتنے، تو 7 دفعہ جنات نے حضور سے ملاقات کی ہے، اور جنات میں من المسلمون، مومن بھی ہیں، وہ من القاسطون، ان میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، جتنی پارٹیاں تمہارے اندر ہیں نا، یہ ساری پارٹیاں شیعہ میں اور جنوں میں بھی ہیں، جیسے تمہارے اندر ہے نا یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ خارجی ہے، اسی طرح جنوں میں بھی یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ سارے جھگڑے موجود ہیں۔ جیسے تمہارے ملنگ ہیں، ذاکر ہیں، ان کے بھی ملنگ ہیں، ذاکر ہیں۔ جیسے تمہارے پاس ٹھگنے والے پیر ہیں، ان کے پاس بھی ٹھگنے والے پیر ہیں۔ جیسے تمہارے پاس صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، ان کے پاس بھی صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں۔ تو یہ تو سارے قرآن میں ہیں، ام القاسطون فقالوا لجہنم هكذا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ مطاف میں احرام کی حالت میں تصویر بنا ویسے ہی حرام ہے، تو مطاف میں تو اور حرام ہے۔ یہ احرام کی حالت میں دونوں چادروں سے جسم ڈھکنا ضروری ہے۔ بھائی نیچے والی چادر تو باندھ رکھیں گے، اوپر والی چادر سے بدن ڈھانکیں گے، اور جب طواف کریں گے تو کندھا نکال لیں گے بس۔ عورت کے رحم میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں نا، لیکن جو مچھلیاں سمندر میں ہیں ان کے الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا؟ تو تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں، لفظ ہے وہاں یعلم ما فی الارحام، صیغہ جمع کا ہے، ایک نہیں، اور یہ ما تحت الاسباب ہے کہ کسی گھڑی کو دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں، یہ بھی کمال ہے کوئی؟ یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے بتا دے۔ اچھا وہ بھی کبھی غلط ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے، اللہ کا علم تو قطعی ہوتا ہے نا۔ کسی کی طرف سے اپنے لیے طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ عید کی نماز مدینہ شریف گیا تھا، دوسری طرف بقر عید کے لیے میں گیا تھا، دونوں مرتبہ میں نے عمرہ نہیں کیا، ماشاءاللہ عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر ہے تو اس کو کہو کہ ایک برتن میں کھڑا ہو جائے اور غسل کرے، وہ پانی یا کے جس پہ نظر لگی ہے اس پہ ڈال دو، اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی حضور پاک کا عمل ہے۔ ایک صحابی کو نظر لگی تو حضور نے فرمایا قتل تاخی کا، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے، غسل کے برتن میں وہ پانی ڈالا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا پتہ نہ ہو کہ کس نے نظر ڈالی ہے تو اس کا علاج جو ہے سورۃ القلم کی آخری آیت جو ہے
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت بار بار صبح و شام پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے بدن پہ پھیریں. آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر الشیطان الوہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میری لاکھ کوشش کے باوجود نماز میں توجہ نہیں ہوتی. نماز پڑھنے تو آپ تو ہر توجہ ہے تو آ رہے ہو نا، ٹھیک کیسے کہ نہیں ہوتی. وہ مقام ایسا ایسا حاصل ہوتا ہے کہ نماز کے ہر لفظ پہ غور کرو. 10-15 دن جب غور سے پڑھو گے تو انشاءاللہ توجہ بھی ہو جائے گی. ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں نا، ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اور خیال ہوتا ہے کہ یار کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، اور یار بریانی تو فلاں بڑی اچھی بناتا ہے. تو پھر توجہ خیال کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے غیر محرم عورت کی مدد کرے، ہماری مدد تو تم نے کبھی نہیں کی، عورتوں کی مدد کا تمہیں بڑا خیال ہے. بالکل حرام ہے جناب، تم مدد نہ کرو. اس کو بھی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرے چلی جائے. نماز میں جلسے کے دوران اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی، یہ دعائیں موجود ہیں. پیشاب کرنے کے بعد پانی سے استنجا، اگر پانی ہے تو پہلے ڈیلا سے یا ٹیشو پیپر استعمال کریں اور اس کے بعد پانی سے استنجا کریں، کیونکہ یہی زیادہ اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا مسجد قباء والوں کو کہ اللہ نے تمہاری مدد وصف بھی، ہم نے کہا حضور ہم ڈیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. اگر شک ہے تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے، شک کو جھٹکو اور اللہ پہ یقین کر کے نمازیں پڑھتے رہو. جتنا شک کرو گے شیطان اور تمہیں پریشان کرے. کہتا ہے جی کہ ہماری انڈیا میں سرکاری نوکری میں جو ہم نوکری کرتے ہیں تو ہر مہینے پیسے کاٹے جاتے ہیں، اور وہ نوکری ختم ہونے کے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، پینشن ہوتی ہے، تو اس پر وہ سارا فنڈ جو ریفنڈ کرتے ہیں ہمیں، اس میں اتنی سالوں کا انٹرسٹ سود جو ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ جناب آپ کے ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے. جہاں جہاں انگریز کا شیطانی قدم پڑا ہے نا، وہ اپنا قانون چھوڑ گیا ہے. وہ قانون ابھی تک وہی ہے. ویسے ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینک سے لے لو، جتنی تمہارے پیسے کاٹے گئے تھے تمہیں پتا ہے کہ ہر مہینے میں 10 روپے کٹتے تھے، تو 10 سال میں کتنے کٹے؟ وہ اصل تمہارے لیے حلال ہے، باقی جو سود ہے وہ حرام ہے. وہ بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو. کوئی مسجد کے حمام لیٹرین خراب ہوں وہ بنوا دو، کوئی مدرسے کے لیٹرین حمام خراب ہوں وہ بنوا دو، راستہ کو خراب ہے وہ بنوا دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو. ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا. اگر کسی انسان کی خواہشات نفسانی بہت بڑھ گئے ہیں تو اس کا علاج خود حضور نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزے زیادہ رکھو. آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ نوجوانوں شادی کرو اگر تمہاری طاقت نہیں، پیسے نہیں، کیونکہ آج بغیر پیسوں کے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا نا. پیسہ ہو تو پھر تو منٹ لگتا ہے نا، پیسے نہ ہوں تو پھر میری طرح 5 سال گزر گئے ہیں سوچتے سوچتے. ویسے پوچھ لیتے ہیں کہ شادی آپ کو، اللہ کے بندے جب پیسہ ہوگا تو 1 منٹ لگے گا. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ جن کے پاس طاقت نہیں، دولت نہیں، بھلے سم روزے رکھو. روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا تمہارے لیے. یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے میرا بھائی، مشکل نہیں ہے. روزانہ کوئی ٹھنڈی شربت پیا کرو، انشاءاللہ خیال ہی نہیں آئے گا. اور اگر شیشم کا پانی نکال کے 5-7 دن پی لو تو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ہیجڑے ہو جاؤ گے. پھر تو کبھی خواہش ہی نہیں ہوگی. تو تمہاری مرضی ہے کچا بننا ہے یا پکا بننا ہے. داڑھی کو کلر لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کالا نہ ہو.
باقی کوئی بھی ہو، یعنی مہندی ہو، یا جیسے حدیث میں ہے الحناء والقطن، حضور نے فرمایا کہ قطن اور مہندی ملا کے لگایا کرو۔ قطن کہتے ہیں کہ اب تو خیر نیل آتا ہے نا کیمیکل، جو کپڑوں کو نیل دیتے ہو نا، اس کے پہلے پودے ہوتے تھے، کاشت ہوتا تھا نیل، وہ نیل کے پتے جو ہیں نا ان کو خشک کر لو، 1 کلو وہ ہوں 1 کلو مہندی ملا کے رکھو، سبحان اللہ ایسا رنگ آتا ہے جو حضور نے بتایا نا، بڑی خوبصورت لگتی ہے داڑھی، کیونکہ وہ نیلا اور اس میں لال مل جاتا ہے نا تو بڑا ڈارک براؤن قسم کا کلر بن جاتا ہے۔ اسلام کی حرم تصویر حرام ہے، کسی کی طرف سے عمرہ طواف نہ اپنے لیے کرو، فجر سے اشراق تک مغرب کے حرم شریف نماز نہیں، حرم شریف ہو یا حرم شریف نہ ہو، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ صحیح حدیث مبارک یہی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ یہاں جو حنابلہ ہیں نا، حنبلی مسلک والے، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے تو اجازت ہے۔ کیا مانا کہ کسی نے طواف کیا، اب 2 رکعت پڑھنی ہے، کہا تو پڑھ لو، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، مدینہ شریف جا رہے تھے تو آپ نے حد حرم سے گزرنے کے بعد مغرب کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھی۔ میں نے مدینہ سے واپسی پر میقات پر احرام باندھنے کے غلطی سے عطر جسم پر لگا دیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، راستے کے بعد میقات پر نیت کی، 2 نفل پڑھ لیے۔ میرا بھائی اگر تم نے عمرے کی نیت کرنے سے پہلے بدن پہ عطر لگایا ہے وہ تو سنت ہے، کوئی منع نہیں، حضور احرام سے پہلے بدن پہ عطر لگاتے تھے۔ احرام کی نیت کر کے 2 رکعتیں پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، اب اگر عطر لگایا پھر دم پڑ جائے گی۔ میرے ماں باپ سے جو بھائی زندہ ہیں ان کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، دعا کرو ان کو اللہ عمرہ نصیب کرے، تم اپنے لیے عمرہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اور ایک طریقہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمرہ اپنے لیے کرو، جب عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو کہو یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں بھائی کو عطا ہے، کیونکہ مزدوری تو تیری ہے نا، اب مزدوری جس کو تم چاہو دے دو۔ تو اس لیے بعض فقہا نے ایک راستہ نکالا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے۔ اگر طواف کعبہ کے دوران شک ہو کہ ایک چکر کب لگا ہے تو کوشش کرو کہ دماغ کیا کہتا ہے، جدھر آپ کا ظن غالب ہو اس پہ عمل کر لو، بس کوئی بات۔ اچھا اگر ایک کم بھی ہے نا تب بھی طواف ہو جاتا ہے، اکثر چکر تو ہو گئے نا۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں حرم میں، بالکل حرم میں قضا پڑھو، بالکل قضا پڑھنی چاہیے، یہ کوئی بات ہے، قضا تو پڑھنی ہے نا، حرم ہو یا غیر حرم ہو جہاں بھی ہوں۔ کچھ لوگ یزید کو عزت سے پکارتے ہیں اور امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انا کی جنگ لڑی۔ اس میں سب سے بہتر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جو علماء نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ التوقف، کہ کوئی بات نہ برائی کرو نہ اچھائی کرو، کہ جب اس مسئلے میں اللہ نے ہمیں بچایا کہ ہم اس وقت نہیں تھے تو ہمیں اب زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ یہ تو بعض کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں بھی ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزیدا، کہ اس پہ لعنت نہ کرو۔ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ التوقف، اس میں توقف کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ عالم حضرت حسین نے اس کو معاف کر دیا ہو تو ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے۔ اور پھر میری بھائی بات یہ ہے کہ یزید کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ تابعی تھا، اس کا باپ صحابی جلیل ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا، اور تابعی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ بڑا آدمی تھا، غلطی کس سے نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ اگر کوئی اور آدمی نبی کی داڑھی پکڑے ایمان سے کہو ایمان رہے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ